الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ موسم سرما ہے اور لوگ عموماً موزے اور خف پہنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے دین میں حرج اور پریشانی نہیں رکھا، بلکہ آسانی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہم ترین عبادت نماز، جو دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، اور نماز کی کنجی طہارت اور وضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی طہارت کی ترغیب دی ہے، اور ان میں سے آج جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے وہ موزے کا ہے، خف کا ہے۔ کس کا؟ خف کا ہے، کیونکہ آج لوگوں کو اس کے بارے میں جاننے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے اس اہم ترین رخصت سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے عطیہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں المسح رخصت ثابتۃ باجماع الامہ، خف اور موزے پر مسح کرنا اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہ رخصت ہے، اور صحیح ترین احادیث سے بھی ثابت ہے، صحیح ترین احادیث سے بھی ثابت ہے۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخِفَافِ وَهِيَ الْكَنَادِرُ وَالْجَوَارِبُ وَهِيَ الشَّرَّابُ، چاہے چمڑے کا بنا ہوا ہو یا اونی ہو یا نائلون کا ہو یا کاٹن سوتی ہو، تمام پر مسح کرنا بالکل درست اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ تمام کو دھل لیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر مسح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پاؤں میں تو موزے ہیں، خف ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ نکال دیں تاکہ آسانی سے آپ اپنے پاؤں کو دھل لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہیں مت نکالو، کیونکہ انی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ ہم نے اس کو پہنا ہے وضو کی حالت میں۔ کس حالت میں؟ وضو کی حالت میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے۔ افضل کیا ہے؟ المسح علیہما افضل من خلعہما ومن غسل الرجلین ومن لا يمسح ويقول اغسل رجلی لانہ احوط فقد خالف ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موزے پر، خف پر مسح کرنا افضل ہے بنسبت پاؤں دھلنے کے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، پاؤں کو وضو میں دھلنا افضل ہے اور یہی زیادہ محتاط ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جورب، شراب، خف یا موزے پر مسح کرنے کے چند شرائط ہیں۔ نمبر ایک، وضو کر کے، کامل وضو کر کے موزے پہنے گئے ہوں۔ نمبر ایک،
لبسهما على طهارة كاملة. نمبر 2 کونہما طاہرتین، موزے اور شرابات یا خف یہ پاک اور صاف ہوں. نمبر 3 مسح حدث اصغر سے ہو، حدث اصغر سے ہو. اور نمبر 4 ان یکون المسح فی الوقت المحدد وهو يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، کہ وقت محدد کے اندر ہو، یعنی 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے ہے اور 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے. اور چوتھی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ موزے ٹخنوں کو ڈھانکے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے اوپر تک، جیسے وضو میں ٹخنوں سے اوپر تک وضو کرتے ہیں اس طرح سے یہ موزے بھی ٹخنوں سے اوپر تک ہوں تبھی مسح کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین نے جو آسانی رکھی ہے اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، پریشانی نہیں رکھی ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے پریشانی مول نہیں لینی چاہیے، بلکہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سے آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خواہ مخواہ کے لیے پاؤں کو دھلنا، جیسے عام طور پر ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے اپنے ملکوں کے لوگوں کو، ویسے نہیں کرنا چاہیے کہ وضو کے وقت موزہ نکالتے ہیں اور پھر پاؤں کو دھلتے ہیں، پھر بھیگے پاؤں میں پہن لیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے. میرے بھائیو، بات کو سمجھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ نہیں، میں نے وضو کی حالت میں ان دونوں کو پہنا ہے، اس لیے تم اسے مت نکالو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اس لیے مسح کرنا افضل ہے، قربت الہی کا سبب ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے.